ایک رہ جاؤ ایک چلی جاؤ۔ تو گوری نے کہا حضور یہ بہانے بازی سے کیا فائدہ؟ بہانے تو بہانے ہی ہو۔ ایک مرتبہ ایک مچھیرے نے جال ڈالا، اس میں بہترین مچھلی آئی، اس نے اس کو کاغذ میں لپیٹا، بادشاہ کی خدمت میں پہنچا کہ حضور آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں۔ کہ کیا چیز؟ کہ مچھلی۔ کہ کیا قیمت کی؟ 1000 روپے۔ اب ملکہ کو پتا چلا کہ آج تو بادشاہ نے 1000 میں ایک مچھلی خریدی۔ بڑبڑانے لگی، جی آپ پیسے ویسے ہیں، سارا ملک خزانہ لوٹا دیا ہے، 1000 میں ایک مچھلی خریدی جائے گی۔ کہا دیکھو ملکہ، جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا، لہذا صبر کرو۔ کہ نہیں، اس مچھلی کو واپس کرو۔ کہ واپس کیسے؟ یہ ترکیب ہم بتاتے ہیں۔ کہ کیا ترکیب؟ کہ اس مچھیرے کو بلاؤ اور اس سے پوچھو یہ مچھلی ہے یا مچھلا؟ یہ مچھلی ہے یا مچھلا؟ اگر وہ کہے مچھلی ہے کہ اس کو واپس لے جا، ہمیں تو مچھلے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ کہے مچھلا ہے تو اس کو بھی واپس لے جا، ہمیں مچھلی کی ضرورت ہے۔ واپس ہو جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بادشاہ کی بات سمجھ میں آئی، کہا بھائی ادھر تو آ۔ کہ جی یہ تو بتا دے یہ مچھلی یا مچھلا؟ اب مچھیرا سمجھ گیا کہ اس دال میں کہلا۔ کہنے لگا حضور نہ مچھلی نہ مچھلا تو خرسا ہیجڑا ہیجڑا۔ اب لوٹاوے کسے لوٹاوے؟ یہ تو ہیجڑا۔ تو گوری کہنے لگی حضور آپ گورے میں گوری، آپ کے محلات گورے، بہانے کیوں لے رہے ہو؟ میرا ایسے کلوں کا کیا کام؟ اور گوری نے کہا موتی سفید ہیں اور قیمت ہیں ان کی لاکھوں۔ ارے موتی سفید ہیں اور قیمت ہیں ان کی لاکھوں، کوئلہ ہے کالا پیسوں میں ڈھیر پالو۔ حضور موتی سفید ہوتا ہے، لاکھوں روپے سے کم نہیں ملے گا، اور کوئلہ ہاتھ پہ لگ جا ہاتھ کالے، جہاں رکھ دو جگہ کالی۔ اس کنڈوں کا کیا کام؟ اسے نکال۔ اور میں ہی نہیں، اللہ کے بھی نیک بندے سفید چہرے والے ہوں گے۔ اللہ کے نیک بندوں کا منہ سفید ہوگا، ارے اللہ کے نیک بندوں کا منہ سفید ہوگا، دوزخی جو ہوں گے منہ ہوں گے ان کے کالے۔ حضور اللہ کے بھی نیک بندے سفید چہرے والے ہوں گے، دوست کے ہوں گے کالے سیاہ۔ تو کالی کہنے لگی حضور مجھے بتا دو گے تو ہے ہی، لیکن میری بھی سن لو۔ کہ ہاں تم سنا، جلدی کر جلدی کر، بتا جلدی کیا بات ہے؟ کہے مشک نافع کالی، کالی کہتی ہے مشک نافع کالی اور قیمت میں بیش عالی، روئی سفید ہے پیسوں میں ڈھیر پالی۔ حضور مشک نافع کالی ہوتی ہے، جیب میں رکھ دو جیب میں ہٹ جا، محل میں رکھ دو محل میں ہٹ جا، جہاں رکھ دو جگہ میں ہٹ جا۔ اور روئی 50-60 روپے کلو، اور سردی آدمی اپنے بدن سے لپیٹتا ہے، گرمی کے آتے 6 مہینے کے لیے ٹانڈ پہ ڈال دیتا ہے، اس گوری کو 6 مہینے کے لیے رکھو گے؟ اور حضور اگر کالا رنگ اتنا ہی ناپسند ہے تو میرا ایک مطالبہ ہے، آنکھوں کی پتلی کالی، ارے آنکھوں کی پتلی کالی ہے نور کا جو چشمہ، اور آنکھ کی سفیدی ہے نور سے جو کالی۔ او گورے، او گوری، یہ جو تمہاری آنکھوں میں کالا تل ہے نا تل، اسے نکال کے مجھے دے دو، جب دیکھوں گی ان سفید آنکھوں سے کیسے دیکھو گے؟ ارے بولو دیکھ جائے گا اگر یہ کالی پتلی نکال دی جائے، ایسے کرو گے جب دیکھنے گا دیکھ جاوے گا، ایسے بھی کر کے نہیں دیکھے گا۔ تو گوری نے کہا تمہاری ماں کی شوکن جیت گئی، بادشاہ کی توجہ اپنی طرف کر بیٹھی۔ تو گوری نے کہا انصاف کیجئے گا کچھ سوچئے گا پیارے، ارے انصاف کیجئے گا کچھ سوچئے گا پیارے، سورج سفید روشن تارے سفید سارے۔ حضور جلدی انصاف کر دیجئے، چاند سورج ستارے سفید ہیں، میرا ایسے کچھ کلوں کا کیا کام ہے؟ تو کالی نے کہا ہاں سوچئے گا آقا ہیں آپ عقلوں والے، ہاں سوچئے گا آقا ہیں آپ عقلوں والے، کالا غلاف کعبہ حضرت بلال کہلے۔ میں نے مانا کہ چاند سورج ستارے سفید ہیں، مگر جس کعبے کا دنیا طواف کر رہی ہے وہ تو کالا غلاف لگا ہوئے ہیں،
اور تم جس بلال کو سیدنا سیدنا کہہ کے پکارتے ہو وہ آقا کا غلام بلال تو کالا۔ تو گوری نے کہا تو پھر جیت گئی۔ تو گوری قرآن پر پہنچ گئی اور کہا کاغذ سفید ہیں سب قرآن پاک والے، ارے کاغذ سفید ہیں سب قرآن پاک والے۔ تو کالی نے کہا ان پہ جو لکھے ہیں قرآن کے حرف کالے۔ میں نے مانا کہ قرآن کی کاغذ سفید ہے مگر حضور جو حروف لکھے ہوئے ہیں وہ تو کالے۔ گوری نے کہا تو میری ماں کی شوکن بازی نہ دے دی۔ تو گوری اللہ کے رسول کے چہرے انور پر پہنچ گئی اور کہا رخ مصطفیٰ ہے روشن، رخ مصطفیٰ روشن ہے دانتوں میں اجالا۔ تو کالی نے کہا ہے زلف ان کی کالی کملی کا رنگ کالا۔ میں نے مانا کہ میرے نبی کا چہرہ منور مہتاب عالم ہے مگر جو اس چہرے کو سجائے سوارے وہ تو کالی زلفیں ہیں۔ اور تم دعا کرتے ہو یا اللہ حشر کے میدان میں آقا کی کالی کملیاں میں چھپا لینا، اس کملی کا رنگ تو کالا۔ ہارون رشید نے کہا مجھے تو ایک باندی کی ضرورت تھی، تم دونوں رہ لو۔ اس زمانے کی عورتوں کے دین کا عالم یہ تھا، اس زمانے کے باندی کے ایمان کا عالم یہ تھا۔ اور یہ جو آج ہمارے گھروں میں حمیدن رشیدن بطول خطول بیٹھی ان کا پتہ کچھ، ان کا دین کا عالم یہ ہے کہ جب چھت پہ کوا بیٹھ کر کے بول جاتا ہے تو کہتی ہے ہمارے کوئی مہمان آتا ہے۔ کبھی نے کہا رشیدن ہانڈے لگنے سمجھی آ رہا، ان کے دین کا عالم ہے، ان کے ایمان کا عالم یہ ہے۔ اور خدائی قسم مسائل میں سب سے آگے، جو مفتی صاحب کو مسئلے یاد نہیں وہ ان سے معلوم کر لو، سارے بتا دے گی۔ اور نماز کا نمبر آ جاوے تو پیچھے وہ کسک جاوے گی۔ خدائی قسم میری ماں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ عورتیں صرف 3 کام کر لے، 3 اللہ مردوں کے سارے اعمال کے برابر میں ثواب عطا فرمائے گا۔ بولو خوش نصیب ہیں نہیں عورتیں، تم سارے کام کریں گے ثواب پائیں گے، گھر میں بیٹھ کے 3 کام کر لے اللہ مردوں کے سارے اعمال کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ ان کے 3 کام کون سے بتا دوں؟ ارے بولو بتا دوں۔ نمبر 1 گھر میں خوشی ہے تو جہان میں خوشی، گھر میں کڑھانے کا ماحول ہے تو پورے جہان میں کڑھانی نظر آئے گی۔ اور گھر کی خوشی گھر کا ماحول میری ماں میری بہن کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ فرمایا سب سے پہلا کام میری ماں میری بہن کا یہ ہے کہ اپنے شوہر کی خدمت و اطاعت کر، اور خدمت و اطاعت کے آداب بھی بتائیں کہ جب تیرا شوہر باہر سے گھر میں آئے تو بیٹھی ہو تو کھڑی ہو جا، اور کھڑی ہو کہ الو کی طرح نہ تکنے لگ بلکہ دروازے کی طرف رپٹ، دوپٹے کونے سے اپنے شوہر کی پیشانی کا پسینہ صاف کر اور ٹھنڈا پانی پیش کر۔ مگر میری بہن نہا، یہ ٹھنڈا پانی آج کل نہیں چلے گا، یہ گرمی میں چلے گا۔ کبھی آج سردی کے ماحول میں کر دو کہ تیرا شوہر باہر سے ڈرتا ہوا ہے اور تو پنکھا لے کے کھڑی ہو جا کہ بھگوان کیا کر رہی، جو بیٹھا رہو۔ مولانا ارشاد کی تقریر نہ سنی، عمل کر۔ بلکہ گرمی کا موسم ہے تو ٹھنڈا پانی پیش کر، سردی کا موسم ہے تو اپنے شوہر کے طرف لحاف ڈال چائے بنانا شروع کر، دسترخوان بچھا، ایک ہاتھ سے گرمی کے موسم میں ہوا کر، ایک ہاتھ سے اپنے شوہر کے ساتھ میں کھانا کھا۔ گرمی کا موسم ہے تو چائے بنا کے پیش کر، اپنے شوہر کے سامنے کھانا رکھ۔ اپنی ایمانداری سے بتاؤ اگر یہ ایسا کرنا شروع کر دے تو تمہاری طبیعت صحیح ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ ادھر تمہارے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئے گی، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرمائیں گے او فرشتوں اس میری بندی کے لیے جنت کے دروازے کھول دو۔ ادھر شوہر کا منہ کھلا، ادھر جنت کے دروازے کھل گئے۔ دوسرا کام کیا ہے میری ماں میری بہن کا؟ اپنے شوہر کے جانے کے بعد اپنے شوہر کے گھر کی اپنی عزت کی حفاظت کر۔ ایسے نہیں کہ میاں ہمارے گھر نہیں اور ہمیں کسی کا، ارے بولتے کیوں نا، ڈر نہیں۔ فرمایا میری بہن ایسا مت کر دینا
کہ کبھی تیرا شوہر جائے مظفر نگر یا شاملی اور تو پہنچ جا بنگلور، گھر میں آ کے دیکھیں گے تو ملیں گے 4 چور۔ فرمایا گھر میں اپنے مرد کے جانے کے بعد گھر کی ذمہ داری میری ماں میری بہن کے ہاتھ میں ہوتی ہے، مگر آج یہ سب سے زیادہ گھر کے ماحول کو بگاڑنے میں لگی ہوئی۔ اس لیے فرمایا کہ جو عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکل جائے گی، لوٹ کے جب تک واپس نہیں آئے گی، اللہ کے جتنے فرشتے ہیں اس عورت کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی عورت اپنے جسم پہ خوشبو لگائے، غیر محرم اس کی خوشبو کو سونگھ لے تو وہ عورت زانیہ ہے، زانیہ ہے، زانیہ ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے پیروں میں یا ہاتھوں میں بجتا ہوا زیور پہن رہی ہے، اس کی آواز کسی غیر محرم کو پہنچ گئی تو وہ عورت بھی زانیہ ہے۔ اور ایک بات اگر اور واضح کر دوں، اس دور بدل چکا ہے، گوشت کھانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ آج کے بعد گوشت اگر نہیں مل رہا ہے تو خنزیر کھانا شروع کر دو، تو آپ کیا کہیں گے؟ مولانا ارشاد کرسی کو خالی کر دو۔ ارے کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ بھیا کیوں کہ ظالم ہم خنزیر کا نام لینا پسند نہیں کرتے اور تو کہہ رہا ہے کھا لو۔ بولو کھا سکتا ہے کوئی؟ کوئی نہیں کہے گا، چاہے مولوی فتوی کیوں نہ دے رہے، جب بھی نہیں کھایا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے منع فرمایا ہے۔ مگر میری مائیں بہنیں جو اپنے ہونٹوں پر سرخیاں لگا رہی ہے، بہت سی سرخیوں میں خنزیر کی چربی ملی ہوئی آ رہی ہے، بہت سی سرخیوں میں خنزیر کی چربی ملی ہوئی آ رہی ہے، اور شوہر صاحب بھی بڑھیا بڑھیا محلہ کے دے رہے ہیں۔ اپنی ایمانداری سے بتاؤ، جب یہ خنزیر کی ملی ہوئی سرخیاں ہونٹوں پر لگائی جائیں گی، ان کا اثر پیٹ میں جائے گا، جو بچہ پیدا ہوگا تو اچھا ہوگا کہ وہ بیکار ہوگا؟ سرخی کی 2 قسمیں ہیں، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج تو مرد بھی لمبی لمبی ڈبیا لا کے دیتے ہیں۔ بیوی صاحبہ چھوٹی میں ذرا کام نہیں چلتے، لمبی چلایا ہوں آج، اور سرخی لگا کے بیٹھ جایا کر۔ فرمایا کہ اگر یہ میری مائیں بہنیں ہونٹوں پر سرخیاں لگائیں گے تو سرخی کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتی ہے لمبی سے ڈبیا میں گیلے والی، چوڑی بڑھاؤ تو باہر نکل جائے، چوڑی گھٹاؤ تو اندر پہنچ جائے، یہ گیلے والی سرخی میں امکان خنزیر کی چربی ملی ہوئی آتی ہے۔ دوسری ہوتی ہے رنگ ٹکیا، اگر ٹکیا لگائیں گے سوکھا رنگ تو اس کو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس کو بھی چھوڑیے، اگر سرخی لگانی ہے تو گھروں میں گلاب کے پودے لگاؤ، جب گلاب کے پھول کھل جائیں تو پتیاں توڑو اور ان کو ہونٹوں پر رگڑ لو، سرخی بھی ملے گی اور خوشبو بھی ملے گی۔ مگر ایسا نہیں کریں گے، سرخی وہی لگائیں گے جس کو آپ لوگ منع کہتے ہیں۔ اور فرمایا اسی کے ساتھ ساتھ کہ اگر کوئی عورت آنکھوں میں سرما لگائے، کوئی غیر محرم اس کو دیکھ لے، وہ اس نے لگایا بھی اس نیت سے تاکہ لڑکوں کو غیروں کو دکھاؤں گی، تو ان عورتوں کے ہونٹ یہ پلکیں جو ہیں یہ کاٹ لی جائیں گی اور کاٹنے کے بعد جہنم کی آگ دہکائی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بتاتا چلوں، آج کا جو چل رہا ہے دور، یہ کھلے ہوئے بال چل رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اندر کمرے میں بیٹھ کر کنڈی کو بند کر لیا، صحابہ کرام پہنچے تو کنڈی کو نہ کھولا، رونا شروع کر دیا۔ اتنے روئے ہمارے نبی، اتنے روئے کہ روتے 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 حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت علی آئے، کنڈی کھولو، کون ہے؟ ابوبکر ہوں، ابوبکر چلے جاؤ کنڈی نہیں کھولی جائے گی، عمر ہے چلے جاؤ کنڈی نہیں کھولی جائے گی، عثمان ہے چلے جاؤ کنڈی نہیں کھولی جائے گی، علی ہے کنڈی نہیں کھولی جائے گی۔ صحابہ کرام پریشان ہوئے، مشورہ ہوا کہ جاؤ کنڈی کیسے کھولی جائے، تو صحابہ کرام نے مشورے میں کہا کہ حضرت فاطمہ کو لاؤ بلا دیں، وہ کنڈی کھول کے معلوم کرے گی کہ آج ہمارے نبی کیوں رو رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ کو بلایا گیا، فاطمہ آئی، کنڈی کھٹکھٹائی، ابا جان کون ہے؟ فاطمہ ہوں، فاطمہ کیوں آئی ہے؟ فرمایا ابا جان پتہ لگا تھا کنڈی بند کر کے رو رہے ہیں۔ کنڈی کھولی،
اپنی بیٹی کو اندر لیا، سینے سے لگایا، کنڈی بند کر لی، بیٹھ کر پھر رونا شروع کر دیا۔ فرمایا ابا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا بیٹی جہنم کا منظر یاد آ گیا کہ جہنم میں کیا ہوا تھا۔ فرمایا میں نے اپنی امت کی عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے کہ وہ بالوں کو اوپر بندھا ہوا ہے اور پورا جسم جہنم میں ہے، اور وہ جہنم کا جسم ایسے جل رہا ہے کہ ان کی آواز روتے روتے خنزیر والی بن گئی ہے۔ فرمایا کون ظالم عورتیں ہیں؟ فرمایا میری بیٹی جو اپنے سروں پر عورتیں دوپٹہ نہیں رکھتی، کھلا ہوا سر رکھتی ہے، جہنم میں ان کو بالوں کے بل لٹکتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ اور رونے لگے۔ فرمایا ابا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا میری بیٹی ایک عورت کی اس جیب میں میں نے سوراخ دیکھا، اور سوراخ دیکھنے کے بعد اس میں زنجیر نکلی اوپر بندھی ہوئی تھی، پورا جسم زبان کے ذریعے لٹکا ہوا ہے اور آگ کھا رہی ہے۔ فرمایا کون ہے؟ کہ یہ وہ عورتیں جو غیبت کرنے والی ہیں اور گالیاں دینے والی ہیں۔ اور رونے لگے۔ فرمایا بیٹی آگے مت پوچھئے کہ ابا بتانا ہوگا۔ فرمایا بیٹی ایک عورت کے ہاتھ یہاں پر بندھے ہوئے تھے اور اس کے پیر بھی یہاں پر بندھے ہوئے تھے، اوپر زنجیر میں لٹکی ہوئی تھی، اس کی شرمگاہوں میں جہنم کی آگ جلائی جا رہی تھی، اور اس کے نیچے ایک مرد تھا، اور اس مرد کا منہ اس کی شرمگاہ کی طرف ایسے پھیلا ہوا تھا۔ ابا جانے کون ظالم عورتیں ہیں؟ فرمایا زنا کرنے والے ہیں، عورت کی شرمگاہ سے پیپ نکل رہا ہے، زنا کرنے والے مرد کے منہ میں پیپ جا رہا ہے اور جہنم میں سزا مل رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور رونے لگے۔ فرمایا ابا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا میری بیٹی آگے مت پوچھو کہ بتاؤ تو صحیح کہ میں نے ایک عورت ایک مرد کے پیٹ کو 3 میل لمبا چوڑا دیکھا ہے، پیٹ اتنا پھولا ہوا ہے، پیٹ میں کیڑے مکوڑے کاٹ رہے ہیں اور وہ ہائے ہائے کر رہا ہے، کتے کیسی آواز بن چکی ہے۔ یہ کون ظالم سماج کے ٹھیکیدار ہیں؟ فرمایا جو سود کھانے والے ہیں ان کا جہنم میں حشر یہ دیکھا ہے۔ آج یہ عام گناہ ہو رہے ہیں، اس لئے آج ہاتھ جوڑ کے پیغام یہ دے رہا ہوں کہ میری ماں و بہنوں اپنی حقیقت کو پہچانو اور بھائیو اپنے اسلام کو پہچانو۔ تیسرا کام میری ماں میری بہن کا کون سا ہے ایسا جو ان کو کرنا چاہیے؟ اپنے بچوں کی تربیت کیا کرو۔ جب آپ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے تھے، خدا کی قسم مت پوچھو، خود نبی علیہ السلام تمہارے بچوں کے سروں پر پگڑیاں باندھنے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ بس ایک واقعہ سناؤں گا، چھٹی ہو جائے گی۔ ایک اللہ والے ہوئے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، 4 سال کی عمر ہے، ماں کو فکر ہوئی بچہ کامیاب کیسے بنے، ہاتھ پکڑا، مدرسے میں پہنچ گئی۔ حضرت جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے آنا ہوا؟ اس کا داخلہ کر لو۔ بچہ تو چھوٹا ہے کہ جی داخلہ ہو گیا۔ جب جانے لگی تو ماں نے یوں کہا حضرت میرے بچے کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، بس میں اکیلی ماں ہوں اور بچہ ہے، میرا بچہ اگر کبھی چھٹی مانگے تو چھٹی مت دینا، جب تک میرا بچہ پڑھ لکھ کے کامیاب نہ بن جائے تو اس وقت تک چھٹی مت دینا۔ ماں چھوڑ کے چلی گئی۔ بچے نے پڑھنا شروع کیا، پڑھتے پڑھتے 1 مہینہ ہوا، 2 مہینے ہوئے، 3 مہینے ہوئے، 4 مہینے ہوئے، 5 مہینے ہوئے، 6 مہینے ہوئے، 7 مہینے ہوئے، 8 مہینے ہوئے، 9 مہینے ہوئے، 10 مہینے ہوئے، 11 مہینے ہوئے، 12 مہینے ہو گئے۔ ماں نے بچے کی شکل کو نہ دیکھا اور بچے نے ماں کا دیدار نہ کیا۔ 12 مہینوں کے بعد بچے کو اماں کی یاد آ گئی، 5 سال کی عمر ہو گئی۔ استاد کے پاس پہنچا، حضرت جی چھٹی دے دو۔ استاد نے دیکھا چھٹی دیتا ہوں تو جو ماں کے ساتھ وعدہ کیا تھا وعدہ خلافی ہو جائے گی، نہیں دیتا ہوں تو بچہ چھوٹا ہے دل ٹوٹ جائے گا، کوئی ترکیب سوچو۔ کہا بیٹا کہ جی چھٹی تو مل جائے گی، اتنا سبق دیا اتنا دیا کہ جو 2 مہینوں میں بھی یاد کر کے نہ سنا سکے، کہ اگر تو نے یہاں سے لے کر یہاں تک سبق سنا دیا تو چھٹی مل جائے گی۔ اوہو ماں نے کیا تربیت کی تھی اپنے بچے کی۔
کہا جی ٹھیک ہے، وضو کیا، مصلی بچھایا، سر سجدے میں رکھ کے یوں کہا یا اللہ، جب میری ماں مجھے اس مدرسے میں چھوڑ کر جانے لگی تو میری ماں نے مجھے ایک بات کہی تھی، بایزید کان کھول کے سن لے، اگر تیرے سامنے کوئی پریشانی آ گئی، اگر تیرے سامنے کوئی مشکل کام آ گیا تو کسی کے سامنے اظہار مت کرنا، بلکہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سر سجدے میں رکھ کے اللہ سے کہہ دینا اللہ تیری پریشانی کو آسانی میں تبدیل کر دے گا۔ یا اللہ بھی جانتے میں اتنا سبق یاد نہیں کر سکتا، استاد نے دیا بھی اس لیے سے تاکہ سبق یاد نہ ہو سکے، لیکن یا اللہ پہ خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، اگر یہ میرا سارا سبق میرے ذہن میں بٹھا دے۔ اللہ سے رو کے دعا کی، اللہ نے سارا سبق ذہن میں بٹھا دیا، اور کتاب اٹھائی حضرت کے پاس کہ سن لو، سبق جو سنانا شروع کیا سارا سبق سنا دیا۔ اب تو چھٹی دینی پڑی، چلے جاؤ، غیر حاضری مت کرنا، کل آ جانا کہ حضرت کل کو ہی آ جاؤں گا، ماں کا دیدار کروں گا، ماں کے ساتھ 2 میٹھی میٹھی باتیں کروں گا، ایک ٹائم کا کھانا کھاؤں گا، واپس ہو جاؤں گا۔ یہ سارے خیالات لے کر سفر شروع کیا کہ چلتے 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 گھر آ گیا۔ اماں اندر سے آواز کچھ نہیں، اماں اب بھی آواز کوئی نہیں، اماں آج آپ کا بایزید آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہے، ماں دروازہ کھول کے دیدار کرا دو۔ ماں کھڑی ہوئی، دروازہ کھولو، پھر رک گئی۔ کبھی میرا بچہ تعلیم سے بیچ میں رک جائے، ماں کی محبت اس کو دوبارہ نہ جانے دے، دل پہ پتھر رکھ کے یوں کہا کون بایزید آ گیا، چلا گیا دروازے کے سامنے سے، میرا بایزید جب تک نہیں آئے گا، جب تک وہ کامیاب نہ ہو جائے اور دروازہ اس وقت تک نہیں کھولا جائے گا۔ دروازے سے باہر ہو گئے، استاد کے پاس پہنچا، حضرت جی ماں نے دیدار نہیں کرایا۔ استاد نے تسلی دی، بیٹا تمہاری ماں تمہیں کچھ بنانا چاہتی ہے، پڑھو، ایک وقت آئے گا تمہاری ماں دروازہ کھولے گی، تمہاری پیشانی کو بوسہ دے گی، اپنے سینے سے آپ کو لگائے گی، دل کو ٹھنڈا کرے گی۔ پھر بچے نے پڑھنا شروع کیا، پھر پڑھتے پڑھتے 1 سال ہوا، 2 سال ہوئے، 3 سال ہوئے، 4 سال ہوئے، 5 سال ہوئے، 6 سال ہوئے، 7 سال ہوئے، 8 سال ہوئے، 9 سال ہوئے، 10 سال ہوئے، 11 سال ہوئے، 12 سال ہوئے، 13 سال ہوئے، 14 سال ہوئے، 15 سال ہوئے، 16 سال ہو گئے۔ ماں نے بایزید کی شکل کو نہ دیکھا اور بایزید نے ماں کی شکل کو نہ دیکھا۔ 16 سال کے بعد بایزید کے استاد سو رہے ہیں، خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا اے بایزید کے استاد، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کب تک آپ میرے بایزید کو اس کی ماں سے الگ رکھیں گے؟ کہ آج تک میرا بایزید قابل نہیں ہوا؟ سن جیسے ہی آپ کی آنکھ کھولے، اپنے سر کی پگڑی کو میرے بایزید کے سر کے اوپر رکھ کے کہہ دے، جا تجھے نبی علیہ السلام نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، سند عطا کی ہے، اس سند کو لے کر اپنی ماں کا دیدار کر لے۔ آنکھ کھلی، آنکھ کھلی، بایزید جی استاد محترم ادھر آئیے۔ بایزید دوڑا ہوا استاد کے سامنے آ گیا، دیکھا کہ استاد کی آنکھوں سے آنسو چل رہے، فرمایا حضرت آپ کیوں رو رہے، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا بیٹا کچھ نہیں، کہ نہیں کچھ تو ہے۔ دیکھا استاد اپنے سر کی پگڑی اتارنے لگے، کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا ابھی خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ علیہ السلام کا حکم یہ ہے کہ آج میں اپنے سر کی پگڑی کو تیرے سر کے اوپر رکھ کے تجھے اجازت دے دوں کہ تو اپنی ماں سے ملاقات کر لے۔ میرے بیٹے آج تجھے نبی نے سند عطا کی ہے، سر کے اوپر پگڑی آئی،
اس پگڑی کو لیا، وہ 15 سال پہلے والا سبق دہرایا کہ چلتے 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 گھر آ گیا۔ اماں آج بھی آواز کون نہیں 16 سال کے بعد؟ اماں آواز کوئی نہیں؟ اماں آج آپ کا باعث عید خود سے نہیں آیا، آج تو آپ کے باعث عید کو بھیجا گیا ہے، اور بھیجنے والے کوئی عام انسان نہیں ہے، دو جہاں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ماں دروازہ کھولو اور اپنا دیدار کرو۔ اوہو ماں نے دروازہ کھولا، بچے کی پیشانی کا بوسہ لیا، سینے سے لگایا اور کہا میرے لال 15 سال پہلے بھی آیا تھا کہ ماں آیا تھا، لیکن آپ نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ فرمایا میرے لال میرے دل میں اتنی ہی محبت اس دن بھی تھی جتنی آج ہے، مگر میں تجھے بنانا ایسا چاہتی تھی جیسا آج بن کے آیا ہے، آج میرے سینے سے لگ جا۔ سینے سے لگایا اور پیشانی کو بوسہ دیا، اور اس کے بعد کہا بیٹا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، اللہ کا شکر ادا کر لوں۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی اور سر سردے میں رکھ کے ماں کہتی ہے یا اللہ جیسا میں نے اپنے باعزید کے لیے آپ سے دعائیں کی تھی آپ نے ایسا ہی بنا دیا، لیکن یا اللہ آج باعزید کی ماں ایک دعا اور کر رہی ہے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو علم کے ساتھ عمل کی دولت بھی عطا فرما دے۔ اور یہ کہا کتابوں میں آتا ہے کہ وہی سر سجدے میں رکھتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچ گئی، روح نکل گئی۔ یہ ہوتی تھی مائیں، یہ ہوتے تھے باپ۔ آج باپ کے سامنے اولاد گناہ کر رہی ہے کہ یہ بچہ سدھر جائے گا، ساری زندگی نہیں سدھر پائے گا۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آپ کے گاؤں میں ادارہ کھلا ہے قدر ایک بچہ بھی اگر آپ لوگوں نے اس مدرسے کے ذریعے حافظ بنا دیا، میرا یقین یہ ہے کہ اللہ پورے گاؤں کی مغفرت کے فیصلے فرما سکتا ہے۔ اس لیے آج یہ بتاؤ ہاتھ اٹھا کر کتنے لوگ اس مدرسے کے لیے دل و جان سے بازی لگا کر یہ کہیں گے انشاءاللہ اس مدرسے کو کامیاب ہم لوگ کریں گے؟ کتنے لوگ کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ۔ خدا کی قسم اس کی خدمات کامیاب ہو کر رہیں گی، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پر یہ مدرسہ آپ کے لیے ذریعہ نجات ہوگا انشاءاللہ۔ یہ مدرسہ شروع کے مرحلوں میں ہے، میں زیادہ لمبی چوڑی بات تو نہیں کروں گا، اتنا ضرور کہوں گا کہ اس گاؤں میں ایسا کوئی بندہ ہے جو آج اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنانے کے لیے ہاتھ اٹھائے، تو انشاءاللہ اپنی اولاد کو حافظ قرآن بھی بناؤں گا۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ آپ لوگ ارادہ کریں گے، اگر اس ارادوں کے ساتھ بچے حافظ قرآن نہ بھی بن پائے انشاءاللہ حافظ قرآن کا ثواب آپ کو جب بھی ملے گا۔ لیکن ایک نسخہ دے رہا ہوں، حافظ قرآن عام طور سے 30,000 روپے میں بن جاتا ہے، عام طور سے 30,000 روپے میں، ایک پارہ 1,000 روپے۔ اتنے بڑے مجمع میں ہے کوئی ایک اللہ کا شیر، ایک حافظ قرآن خرچ اس مدرسے میں کہہ دے اور میں دعا دوں پر مجمع آمین کہہ دے، اللہ اس کو اولاد میں حافظ قرآن پیدا فرما دے۔ اتنے بڑے مجمع میں ہے کوئی جو اس مدرسے کے لیے ایک حافظ قرآن کا خرچ 30,000 روپے ہاتھ اٹھا دے؟ ہے کوئی ایک اللہ کا شیر؟ ماشاءاللہ۔ کیا نام ہمارے بھائی کا؟ ہمارے مولانا کے والد صاحب مولانا گلفام صاحب ماشاءاللہ۔ اے میرے ننھے گلفام میری نیندیں تیرے نام، اے میرے ننھے گلفام میری نیندیں تیرے نام، تیرا بچپن پاک رہے، تیرا بچپن پاک رہے، مجھ پہ تو ہے 100 الزام، اے میرے ننھے گلفام۔ کس کا پڑا ہے تجھ پہ سایہ، کس نے یہ رستہ دکھلایا، کس کا پڑا ہے تجھ پہ سایہ، کس نے یہ رستہ دکھلایا، کون تجھے اس گھر میں لایا، کون تمہیں اس گھر میں لایا، یہ گھر ہے رسوا
بدنام اے میرے ننے گلفام. خدا کی قسم اللہ مولانا سے کام لے رہا ہے. ان کے والد محترم کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ایک حافظ قرآن کا خرچ وہ دیں گے 30,000. اللہ رستم علی کو حاجی رستم بنا دے. کہہ دو آمین. یار جب آپ کی آمین میں اتنی کنجوسی تو روپاؤں میں کتنی ہوگی؟ جو زبان سے آمین نہیں کہہ سکتے وہ جیب سے پیسہ کیسے نکال سکتے ہیں؟ یا اللہ ہم تمام کو حاجی بنا دے. آمین. اب تو سب کے لیے اللہ میرے بھائی رستم کو ان کے خاندان والوں کو کرائے بار بار 30,000 اس مدرسے کے لیے اللہ مقبول فرمائے. کہہ دو آمین. آمین. اللہ ان کی جان میں مال میں برکت عطا فرمائے. کہہ دو آمین. آمین. اللہ ان کی اولاد میں حافظ قرآن عالم کامل پیدا فرماتا رہے. کہہ دو آمین. آمین. ہے کوئی ایک اللہ کا شیر جو ایک اور ہاتھ اٹھا دے اپنی طرف سے بھی ایک حافظ قرآن کا اعلان کرا دے. ایک ماشاءاللہ کیا نام میرے بھائی؟ بھائی جمشید. 30,000 اللہ ان کو ان کے خاندان والوں کو حج کرائے بار بار. کہہ دو آمین. آمین. اللہ ان کی اولاد بنائے حافظ قرآن. کہہ دو آمین. آمین. اللہ ان کی جان میں مال میں برکت عطا فرمائے. کہہ دو آمین. ماشاءاللہ جزاک اللہ. 2 حافظ قرآن والے تیار ہو گئے. سب کو ہونا چاہیے. سب کی نیت یہ ہونی چاہیے. کون سی؟ کہ سی ایم نہ بنے گا, سی ایم نہ بنے گا اور نہ سلطان بنے گا, سلطان بنے گا. سی ایم نہ بنے گا, سی ایم نہ بنے گا اور نہ سلطان بنے گا. یہ بچہ میرا, یہ بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا, قرآن بنے گا. یہ بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا, قرآن بنے گا. ماشاءاللہ ہے کوئی اور بھی اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنانے کے لیے؟ ایک اور بھی ہاتھ اٹھائے 30 نمبر پہ. ماشاءاللہ ہمارے بھائی کیا نام؟ سلیم بھائی. سلیم بھائی سلیم. ایک حافظ قرآن 30,000. اللہ ان کو ان کے خاندان والوں کو بحث کرائے بار بار. کہہ دو آمین. آمین. اللہ ان کی نسلوں بھرے بہاری بہار. کہہ دو آمین. اللہ ان کی جان میں مال میں برکت عطا فرمائے. کہہ دو آمین. ایک بار اور کہہ دو آمین. ایک بار اور کہہ دو آمین. ماشاءاللہ جزاک اللہ. الحمدللہ. واہ جی واہ ماشاءاللہ. اور بھی ہے کوئی تیار؟ کوئی اور اٹھا رہا بھائی. بھائی قربان. اللہ اس کو بنائے حاجی قربان. آمین. اس کو اولاد کو بنائے حافظ قرآن. واہ بھائی واہ. پٹنی والوں پچھلے محلے والے تو یہ کہہ رہے شام تک بھی آمین نہیں کہیں گے, تو میں بھی شام تک نہیں اٹھوں گا. اتنی جلدی اٹھنے والا نہیں ہوں میں. یہ تو دوپہر میں آپ حضرات کو دیکھ رہا ہوں کہ گرمی بھی لگ رہی ہے. اتنی جلدی میں نے بہت جلدی سمیٹا بیان کو, لیکن آپ لوگ بڑی محبت سے بیٹھے ہوئے ہو. اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ایسے بٹھا دے. کہہ دو آمین. آمین. یا رب آمین. جنت کا نام ہے. ہاں ماشاءاللہ. اللہ مقبول فرمائے. خدا کی قسم ایسے پیارے لوگ ملے نا دیکھیں ساتھ. ماشاءاللہ ہمارے بھائی قربان صاحب کے بھی 30,000. اللہ ان کو ان کے خاندان والوں کو بحث کرائے بار بار. کہہ دو آمین. اللہ ان کی اولاد بنائے حافظ قرآن. کہہ دو آمین. ماشاءاللہ جزاک اللہ. الحمدللہ. بس ایک بات بتا دو اور چھوٹ گئی. ارے پوچھ لوں, یہ بتاؤ مسلمان کتنے ہاتھ اٹھاؤ. ارے واہ ماشاءاللہ. آپ لوگوں کو ذرا تعجب ہوگا یار ایسا سوال بھی کرنے کا ہے. یہ بتاؤ اپنی ایمانداری سے اسلام کے فرائض کتنے؟ 5 ہیں. اور اسلام کے ارکان؟ ارے وہ ایک ہی تو ہے. یہی تو بات ہے. آج مسلمانوں کا عالم مت پوچھو. خدا کی قسم اگر کسی سے معلوم کر لیا جائے غسل میں کتنے فرائض ہیں بولو. سارے پاک بیٹھے ہیں نا پاک. 3. اگر اس کو بول دیا جائے سوچ کے بول. ایک بڑا ماشاءاللہ مدرسے کا بچہ پڑھ لکھ کے گھر میں گیا, کہنے لگا یار پڑھا لکھا میرا بچہ انگلش میڈیم میں جاوے.
تو اس نے پوچھے دادا جی آپ کا بچہ انگلش میڈیم میں جاتا ہے کہ ہاں؟ کہ دادا جی غسل کے فرائض کتنے؟ مدرسے کے پڑھے لکھے نے پوچھ لیا، کہنے لگا 3 ہے 3۔ اور دادا جی سوچ کے بولو کہ 5، کہ اور سوچ کے بولو کہ 10۔ ایک اور پاس میں کھڑا ہوا تھا، کہنے لگا 3 کہہ دے 3۔ کہ تیرا ابا 10 میں تو مان نہیں رہا، 3 ہے مان جائے گا۔ تو یہ ہے آج کے مسلمان۔ دیکھا آپ لوگوں نے امیتابھ بچن کا شو ہے؟ میں نے بھی دیکھ لیا اس سال۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ مولانا یہ دیکھو مسلمانوں کی حالت، بتا دوں کیسی حالت ہے؟ ان کے شو چلتا ہے کون بنے گا کروڑ پتی، اس میں ایک مسلمان لڑکا پہنچ گیا کروڑ پتی بننے کے لیے۔ امیتابھ جی نے سوال کیا کہ مسلمانوں کے جی کہ اچھا یہ بتاؤ آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں پیغمبر کون نہیں ہے؟ کیا سوال کیا؟ آدم، موسیٰ، جبرائیل، محمد، ان میں پیغمبر کون نہیں ہے؟ بتاؤ آپ لوگ کون نہیں ہے؟ بڈھے بھی سوچ رہے بھائی یار یہ سوال کہیں اور ہی کر لیتا۔ اس بچے نے بھی ایسے ہی کہا تھا جیسے یہاں خاموشی چھا گئی کہ اس میں پیغمبر موسیٰ نہیں ہے جی۔ کہ لگائے تالا کی ہاں لگائیے، غلط جواب۔ سارے مسلمانوں کی ناک کٹوا دی وہاں جا کے کہ ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ کون پیغمبر کون امتی۔ پھر ایک منٹ کے بعد پھر اس نے بتایا مسلمانوں کو شوق آنے کے لیے کہ ان کو کچھ پڑھا لو، انہیں کچھ نہیں پتا۔ اس نے کہا دیکھو آپ کا سوال کا جواب غلط تھا، ان میں پیغمبر جبرائیل نہیں ہے، موسیٰ تو پیغمبر ہیں۔ پھر اور بتایا کہ دیکھو میں نے بتایا تھا آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو آدم سب سے پہلے آنے والے پیغمبر ہیں، موسیٰ بیچ میں آنے والے پیغمبر ہیں، محمد لاسٹ میں آنے والے پیغمبر ہیں، اور یہ جو جبرائیل ہے یہ وہ فرشتہ ہے جو اللہ کا پیغام ان پیغمبروں کے پاس لے کے آتا تھا۔ اس نے بتایا، یہ اس غیر مسلم بھائی نے بتایا مسلمانوں۔ یہ ہے مسلمان ماشاءاللہ۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی تو میں عرض کر رہا تھا مسلمان کتنے سارے ہیں؟ تو مسلمان کے فرائض کتنے؟ 5۔ چلے بولو کتنے؟ 5۔ نماز کیا ٹائم کی فرض ہے؟ 5۔ 5 نمبر والے پہ نہ آئے گی آنچ، بس ایک اور اٹھا لو 30,000 پہ ہاتھ۔ ہے کوئی تیار؟ کیا نام؟ عابد بھائی محمد عابد صاحب کے بھی ہو گئے 30,000۔ اللہ ہم تمام کو بنائے پکا سچا مسلمان۔ یار آمین تو کہہ دو۔ آمین۔ خدا قسم آج بہت سست پڑے ہوئے ہیں۔ مسجدیں آج تیری یہ سنسان ہے، مسجدیں آج تیری یہ سنسان ہے، پھر بھی کہتا ہے تو ہم مسلمان ہیں۔ ہوش کر کھول آنکھیں یہ کیا ہو گیا، دیکھ دشمن زمانہ تیرا ہو گیا۔ خدا کی قسم دشمن زمانہ ہے اور مسلمانوں کو آج یہ معلوم نہیں کہ مسجدوں میں کب جانا ہے۔ ہمارے بھائی عابد صاحب کے 5 نمبر پہ 30,000۔ اللہ اس کو اس کے خاندان والوں کو حج کرائے، بار بار کہہ دو آمین۔ آمین۔ اللہ ان کے ظلم بھرے بہاری بہار کہہ دو آمین۔ اللہ ان کی جان میں مال میں برکت عطا فرمائے کہہ دو آمین۔ ایک بار اور کہہ دو آمین۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ الحمدللہ۔ اللہ آپ سب کو حج بیت اللہ کے سفر کرائے ماشاءاللہ۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ، اور 5 وقت کی نماز پڑھنے گئے اور وضو کیا نہ بولو ہو جائے گی ہے بھائی، پٹنی والوں ہو جائے گی، کبھی ہو جاتی ہو، سردی کا موسم ہے، بڈھے سے بڈھا بھی جاوے گا اور مر کے کہا امام صاحب ٹھنڈا پانی کر رکھا گرم کر دیا کر، لیکن بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھے گا۔ تو بس 6 نمبر وضو کا، اگر 6 نمبر پہ 30,000 نہ آئے تو پڑھتے والوں میں سمجھوں گا شاید بغیر وضو کے کام چلا رہے۔ ایک مسجد میں ایک امام صاحب
मुक्तदी कोई तैयार नहीं। इमाम साहब ने सोचा अगर मुक्तदी तैयार नहीं होंगे तो टाइम पे खाना मिलेगा नहीं, टाइम तनख्वाह मिलेगी नहीं। तो एक चौधरी के पास पहुंचे, कहने लगे चौधरी साहब अगर आप मेरे पीछे 40 दिन जमात से नमाज पढ़ लें तो मैं आपको भैंस इनाम में दूंगा। ये पक्की है बात कि बिल्कुल पक्की। तो चौधरी ने शुरू कर दी, पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, 40 दिन मुकम्मल हुए। इमाम साहब 40 दिन हो गए, लाओ भैंस। कहा भाई हमारे पास कहां से आएगी, मैंने तो इस नीयत से कह दिया था ताकि आप नमाजी बन जाए। तो चौधरी ने कहा अच्छा 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 अच्छा, मुझे मालूम था कि तू भैंस नहीं देगा, इसलिए मैंने 40 दिन नमाज तो पढ़ी मगर सारी बगैर वुजू के पढ़ी। तो मेरे भाइयों है कोई 6 नंबर पे भी उठाए हाथ, 30,000। अल्लाह उसके खानदान वालों को बख्श कराए बार बार, अल्लाह उसको औलाद बनाए हाफिज कुरान। खुदा की कसम हाफिज कुरान जिस वक्त हमारे सबके घरों में हो जाएंगे इंशाअल्लाह मुसलमान कामयाब हो जाएंगे। दो काम कर लो इंशाअल्लाह आपको कोई नहीं छेड़ने वाला। दो काम कौन कौन से बोल लो बता दूं? घर में एक हाफिज कुरान जल्दी बना लो और सर पे टोपी सजा लो। दाढ़ी तो पहले वाले मौलाना कह के चले गए, कभी दाढ़ी में तो यूं भी कैसे गए मैडम साहिबा ने कहा किसकी सुन के आ गया, पहले ठीक लगता था अब तो बुढ़ा सा लगे। लेकिन एक बात बता रहा हूं, टोपी जरूर लगा लो। आप लोग कहेंगे क्यों? ट्रेन के डब्बे में जब मुसलमान बैठ के चलता है तो मुसलमान की गैर मुस्लिम भाई की पहचान कुछ नहीं होती। हम जैसा कोई बैठ भी आता है तो मौलवी सा तो उसको कोई पीट दे तो मुसलमान चुपचाप नीचे हो जाता है। काश के अगर सारे मुसलमान सफर करें टोपी लगा के तो ट्रेन के डब्बे में 50 मुसलमान नजर आएंगे, 50 गैर मुस्लिम भाई बहुत बैठे मुसलमान, कोई छेड़ने वाला नहीं मिलेगा, टोपी से डर जाएगा। जिस दिन आप ईद की नमाज पढ़ने जाते हो तो सारा हिंदुस्तानी का तो भाई ये तो भाई अब नहीं कब्जे में आएंगे। सही बोल रहा हूं, टोपी लगाना शुरू कर दो। हमारी तादाद कम बताई जाती है, 17,000, वो 17 करोड़ 20 करोड़, कौन कहता है? तादाद सही नहीं बता रहे, क्योंकि तादाद बताने वाले भी गिनने वाले भी, मुझे गिनने पे लगाओ तो 30 करोड़ की बजाय 90 करोड़ बताऊंगा। लेकिन क्या मजबूरी है हमारी। तो बहरहाल मैं दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अगर टोपी सजाने वाला ये दे दे, सबकी तादाद सही गिनती में आ जाएगी इंशाअल्लाह। बहरहाल हमारे भाई जल्दी जल्दी कर रहा हूँ तो टाइम ज्यादा हो गया। बस ये बताओ अपनी ईमानदारी से है कोई 6 नंबर पे भी उठाए अपना हाथ, अल्लाह उसको बख्श कराए बार बार, जन्नत की दिखाए बाहर, जहन्नम से भी निजात। एक अल्लाह के बंदा कुरान के लिए आ जाए 6 नंबर पे। असल में हम लोग ये सोच रहे यार ये कुरान पढ़ के बनते क्या है, कहते कि नहीं यार ये कुरान पढ़ के बनते क्या है। मीडिया वाले ये सवाल कर रहे हैं कुरान पढ़ के क्या बनते हो जी, मुसलमान ये सवाल कर रहे हैं कुरान पढ़ के क्या बनते हो जी। ये सारे के सारे लोगों का सवाल है कुरान पढ़ के बनते क्या हो जी। बोल लो बता दो क्या बनते हैं, अरे बता दो कुरान पढ़ के क्या बनते हैं। एक्टर न कलकटर, एक्टर न कलकटर, हीरो न बनेगा, हीरो न बनेगा। एक्टर न कलकटर, हीरो न बनेगा, हीरो न बनेगा। एक्टर न कलकटर, एक्टर न कलकटर, हीरो न बनेगा। खालिद वो मुअव्वज बिलाल बनेगा, बिलाल बनेगा। खालिद वो मुअव्वज बिलाल बनेगा, बिलाल बनेगा। यह बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। कुरान पढ़ के खालिद बनेगा, बिलाल बनेगा। कौन है बिलाल? सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? हैं? हमारे नबी। अरे बोलो कौन जाएगा? सबसे पहले हमारे नबी, क्या नाम है उनका? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे जाएंगे? लाल ऊंटनी पे बैठ के जिब्राइल लाल ऊंटनी लेकर पेश हो जाएंगे। हुजूर बैठिए, जन्नत का दरवाजा खोलिए, बैठ जाएंगे। या रसूलल्लाह चलिए कि नहीं ड्राइवर चाहिए, मैं बन जाऊं? जिब्राइल कहेंगे ड्राइवर यानी ऊंटनी की रस्सी में पकड़ लो कि नहीं। कौन पकड़ेगा?
آج رسی پکڑے گا میرا بلال. اینل بلال, کہاں ہے بلال؟ ادھر آ جاؤ, میری اونٹنی کی رسی پکڑو تاکہ دنیا والے آج دیکھیں کہ وہ بلال جو نبی کے لیے پتھر کھایا کرتا تھا, زبان سے اللہ اللہ کہا کرتا تھا, آج یہ نبی کے ساتھ شروع میں جنت میں داخل ہو رہا ہے. تو ہے کوئی جو حضرت بلال حبشی کے لیے کھڑا ہو جائے؟ تو 30,000 روپے کا سوال آخری میں کر رہا ہوں, جو ہاتھ اٹھا کر کہہ دے انشاءاللہ ایک اور بھی 30,000 روپے. کیا نام تھا؟ مرسلین. مرسلین بھائی کے. ماشاءاللہ ہمارے بھائی مرسلین, حضرت بلال کے نام 30,000. اللہ بھائی مرسلین کو حج کرائے, بار بار کہہ دعا میں. اللہ اس کو اولاد بنائے, حافظ قرآن کہہ دعا آمین. اللہ اس کی جان میں مال میں برکت عطا فرمائے, کہہ دعا آمین. ماشاءاللہ جزاک اللہ الحمدللہ. بس ایک بات اور بتا دو, جھوٹی کے کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ اور چلو بس, ارے بولو کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ مدرسے میں. مدرسہ کہاں ہے؟ پٹنی میں. پٹنی کہاں ہے؟ یہ تو وہی بات ہوگی کہ میڈم کا فون میاں کے پاس آیا یا میاں کا فون میڈم کے پاس آیا کہ میڈم صاحبہ کہاں ہو, کہ گھر میں. گھر کہاں ہے؟ گاؤں میں. گاؤں کہاں ہے؟ ضلع میں. ضلع کہاں ہے؟ صوبے میں. صوبہ کہاں ہے؟ ملک میں. ملک کہاں ہے؟ ورلڈ میں. ورلڈ کہاں ہے؟ زمین پہ. زمین کہاں ہے؟ پانی پہ. پانی کہاں ہے؟ گھڑے میں. گھڑا کہاں ہے؟ رسوئی میں. رسوئی کہاں ہے؟ گھر میں. وہ یاد کہہ رہے, ارے بول لو زمین میں بیٹھے کہ نہیں بیٹھے؟ ارے بیٹھے ہو زمین پہ کہ نہیں؟ یہ زمین کتنی لمبی چوڑی بتاؤ. اسے بلاؤ جو تمہارا بچہ سائنس پڑھے, کہ جی میرا بچہ سائنس پڑھتا ہے, بول کتنی لمبی چوڑی. یہ کہے گا بندہ کہ میں اس سبق تک نہیں پہنچا ہوں. ہوتا ہے جب ہم کبھی کبھی پہنچتے ہو جاتا ہے, لیکن کسی مولوی سے مت پوچھ لے, وہ تو رگڑ میں رگڑا کر ہی دے گا اوپر نیچے کر کے. ارے بولو کتنی لمبی چوڑی زمین؟ 19 کروڑ 70 لاکھ مربع میل میں پھیلی ہوئی. کتنی لمبی چوڑی زمین ہے؟ 19 کروڑ 70 لاکھ مربع میل میں زمین پھیلی ہوئی ہے. 14 کروڑ 60 لاکھ مربع میل میں پانی ہی پانی ہے زمین پر. 5 کروڑ 10 لاکھ مربع میل خشکی والی زمین ہے. کل ملا کے 19 کروڑ 70 لاکھ مربع میل میں زمین پھیلی ہوئی ہے. نیت یہ کر لو کہ انشاءاللہ جب تک 19 کروڑ 70 لاکھ روپیہ نہیں ہوں گے, مولانا ارشاد نہ اٹھیں گے نہ اٹھنے دیں گے. یار آمین تو کہہ دو. آپ تھوڑا ہی دیتے ہو, اللہ دیتا ہے. صحیح بول رہا ہوں, اللہ کے راہ میں کوئی نہیں دیتا. اللہ جس کا لیتا ہے وہ دیتا ہے, اور اللہ جس کو دیتا ہے اس کا لیتا ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ الحمدللہ. ہمارے بھائیوں نے 7 نمبر پہ میں نے بات کی تھی کہ کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ زمین پہ. بولو زمین کے تختے کتنے؟ 7. ارے بولو کتنے؟ 7. آسمان کے طبق کتنے؟ 7. جس قرآن کی محبت میں اس کی منزلیں کتنی؟ 7. ایک ہفتے میں دن کتنے؟ 7. بس ایک اور اٹھا لو 30,000 پہ ہاتھ, اور بس چھٹی. بس زمین بھی لو, آسمان بھی لو, قرآن بھی لو, ہفتے بھی لو, بس ایک اللہ کا بندہ اور آشا ہو. ہے کوئی تیار جو اٹھائے اپنا ہاتھ؟ اللہ حج کرائے بار بار, جنت کی دکھائے بہار, جہنم سے دے نجات. ایک آخری اعلان کر رہا ہوں, ایک حافظ قرآن کے لیے اٹھانے والا ہے کوئی تیار ہاتھ؟ ایک حافظ قرآن کے لیے کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے؟ دماغ میں سر میں سب کے یہ بات آتی ہے کہ پتہ. دیکھو میں بتاتا ہوں, حافظ قرآن تو 1-1 روپے سے بنتا ہے, یہ لاکھوں کی ڈگریوں سے نہیں بنتا. ماشاءاللہ کوئی نہیں ہے, جاؤ اچھا ایسا کر لیا جائے کہ آدھا قرآن والا ہے جو 15,000 روپے پہ ہاتھ اٹھا دے, صرف 15,000. ماشاءاللہ میرا نوجوان. ماشاءاللہ. کیا نام ہے؟ منور. میں نے سوچا یوں کہہ رہے بڑا گاؤں, میں نے کہا بڑا گاؤں کیا, وہ تو بڑا انسان تو ہو سکے, ہٹا کھٹا بیٹھا ماشاءاللہ. اور اگر ٹرین کے سامنے میرے بھائی منور کو کھڑا کر دیا جائے نا تو ہمت نہیں پار ہو جائے, کیونکہ لال کپڑے, اللہ مقبول فرمائے. بہت اچھی بات ہے, اللہ آپ کو حاجی بنائے. نہیں میں ایسے مذاق کر رہا ہوں تاکہ میں ایسے مذاق میں گرمی نہیں لگتی. لگی گرمی اب نہیں لگی, اس لیے کہ وہ ادھر ادھر کی بات ہو, تیرے کام ہوتا رہے گا. ہمارے بھائی منور کو اللہ حاجی منور بنا دے.
आमीन। भाई इतनी छोटी आमीन कहीं नहीं देखी मैंने। इंडिया के 24 सूबों में मेरे बयान चलते हैं। कभी कभी आपके यहाँ मौलाना आजम साहब के यहाँ आता हूँ, कारी वकील साहब के पास में इतना मशगूल रहता हूँ कि मुझे एयरपोर्ट से लेके आते हैं, एयरपोर्ट छोड़ने जाते हैं। लेकिन मैं इनको मना नहीं करता हूँ, इनकी मोहब्बत में आज आपके पास बैठा हुआ हूँ, वरना मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे परसों ही उम्रे के लिए जाना, तैयारी भी नहीं है, आप अंदाजा ये लगाइए। लेकिन मैं बैठा हुआ हूँ और आप आमीन इतनी छोटी कह रहे हैं कि मेरा उम्रा ना रुक जाए। यार इतनी जोर से कह लो मैं उम्रे में जल्दी पहुंच जाऊं। आमीन। या अल्लाह हम तमाम को हाजी बना दे। हाँ, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह मकबूल फरमाए। अल्लाह तुम्हारी आमीन के मकबूल फरमाने के बाद सबको वहाँ की हाजिर नसीब फरमाए। अच्छा बस एक बात बता दो भाई मनोवर साहब को अल्लाह हज बैतुल्लाह का सफर कराए, कह दो आमीन। बस ये बता दो टाइम क्या हो गया और छुट्टी क्या टाइम हुआ? नहीं टाइम पूछा मैंने, चला तो करूंगा। 2:55 सारी दोपहर यहीं पर काट दी। क्यों, घर वालों से झगड़ा हो गया आज? अरे क्यों आए? जन्नत में जाने के लिए आए कि नहीं? अरे बोलो जन्नत में कितने लोग जाएंगे, हाथ उठाओ। अरे वाह माशाअल्लाह, जन्नत के दरवाजे बताओ। 8। अरे बोलो कितने? 8। जन्नत मिल गए तो आ जाएंगे ठाठ, जन्नत न मिली खड़ी हो जाएगी खाट। अब सारे उठा लो हाथ। 15-15 हजार रुपए लेके मेरे पास और बस छुट्टी। कोई तैयार? जन्नत के नाम पे भी आ जाए 15,000, अल्लाह उसको लाज बनाए हाफिज कुरान। और जन्नत का नाम लुत्फ दुनिया के हैं, लुत्फ दुनिया के हैं, कैद के लिए लुत्फ दुनिया के हैं, कैद के लिए होना जन्नत के मजे इनके लिए। ओ अल्लाह के बंदो, इन दिनों के लिए जन्नत के मजे मत खो। है कोई? एक अल्लाह का शेर उठाए हाथ। जन्नत के नाम पे 10,000, सिर्फ 10,000 रुपए का सवाल इतने बड़े मजमे में। माशाअल्लाह। वो देखो एक मेरे भाई है, साबिर भाई मोहम्मद साबिर साहब, जन्नत के नाम पे 10,000। क्या नाम भाई? उधर देखो भाई, अरमान क्या नाम? समदीन भाई समेदीन ताहिर, इन दोनों के 30,000। मेरा भाई क्या नाम? साबिर भाई के 10,000। क्या नाम है? अरमान। अरमान भाई के भी 10,000। इन चारों के 50,000। अल्लाह इन तमाम को हज कराए बार बार। कह दो आमीन। आमीन। अल्लाह जन्नत की दिखाए बाहर। कह दो आमीन। आमीन। जहन्नम से दे नजात। कह दो आमीन। आमीन। माशाअल्लाह, अल्लाह इनके खानदानों में, नस्लों में हाफिज कुरान पैदा फरमाए। कह दो आमीन। आमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। वाकई यहाँ के लोग तो माशाअल्लाह अल्लाह की राह में जान की क्या, माल की क्या बाजी लगाने वाले हैं। अल्लाह ताला मकबूल फरमाए। लेकिन मैं काफी देर से देख रहा हूँ सारे यूं कह रहे 30,000 मेरे बोल दो, 50 मेरे बोल दो, एक क्या आए मेरे हाथ में। वाह भाई वाह। और ये भी 10 वाला आया, कोई 30 वाला ये भी नहीं है। ये यूं बताओ अपनी ईमानदारी से, ये जो 30-30 हजार रुपए आप लोगों ने लिखवाए, ये आएंगे कब? कभी मौलाना गुलफाम साहब मेरे यहाँ सहारनपुर के जाके कहते मौलाना इरशाद जितने बोल के आया था तू ही दे। तो भैया मैं किस किस के दूंगा? ये बताओ कि ये आएंगे कब? एक भाई के आए 10,000। क्या नाम है? मुस्तकीम। भाई मुस्तकीम कहाँ है? हाथ उठा दो भाई। भाई मुस्तकीम माशाअल्लाह, ये देखो मेरे भाई मुस्तकीम के आए 10,000 नकद। बाकी ये कहाँ गए 30-30 वाले? बस या तो ये बताओ जब आएंगे या लेके आ जाओ भाई, अल्लाह मकबूल फरमाए। 10 दिन का टाइम दे रहे। समदीन ताहिर। माशाअल्लाह, अल्लाह मकबूल फरमाए, बहुत अच्छी बात है। चलो माशाअल्लाह, मेरे भाई साबिर के 4 नकद, 6 उधार, कुल मिला के 10,000। बहुत अच्छी बात है। 10 करेंगे। मैंने कह दिया भाई। अच्छा इनके क्या नाम भाई आपका? जमशेद के भाई के भी 10 दिन लिखो माशाअल्लाह।
نہ پتہ یہاں کے لکھ کے جا میں وہاں نہیں لکھ کے جا. ہاں لاؤ جتنے ہیں باقی میں لکھ بولو. کچھ لوگ تو کہہ رہے ہوں گے بڑا ٹھگی مولوی. نہیں بھائی کھری بات ہونی چاہیے نا. ماشاءاللہ جزاک اللہ میرے بھائی صابر صاحب خلیری صاحب تو ہو گئے کھڑے. کس کے ہیں آگے پورے آگے. ماشاءاللہ بھائی صاحب بس جانے کا ماحول نہ بنائیں. انشاءاللہ آخر بس آنے والا ہے. ایک دعا ایسی دے کے جاؤں گا اور ایک ایسی نظم سناؤں گا ایسی سناؤں گا ایسی سناؤں گا ایسی سناؤں گا جو آج سے پہلے کسی نے